اب یہ بات بھی سن لیجئے، جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، اور سستی پھر کہتی ہے یار بس آرام کرو، لیٹو، یہ 20 رکعت تراویح کون پڑھے گا، بڑا مشکل ہے، یہ سپارہ 2 سپارے تلاوت کون کرے گا، مجھ سے تو نہیں ہوتی، وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اب یہ فرق ذرا سمجھنا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں مرغی کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک کو آپ شیور کہتے ہیں، ایک کو دیسی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ اب آپ دیکھیں جو آپ کی دیسی مرغی ہوتی ہے وہ بسیار خوری کی عادی نہیں ہوتی، وہ ضرورت کا دانہ صرف چگتی ہے، ضرورت کا کھاتی ہے، ضرورت کا پیتی ہے، اوور ایٹنگ اس کی ہیبٹ میں نہیں ہوتی۔ لیکن جو شیور مرغی ہوتی ہے، فارمی مرغی ہوتی ہے، اس کو اوور ایٹنگ کروائی جاتی ہے، اس کی بھوک بڑھائی جاتی ہے، پھر اس کو مصنوعی فیڈ کروائی جاتی ہے۔ وہ اب دیکھیں جو ہماری اصل دیسی مرغی ہے وہ 6 مہینے کی بھی ہو تو سلم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سمارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تیز بھاگ سکتی ہے یا نہیں بھاگ سکتی، آنکھیں روشن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، خطرات کو بھانپتی ہے یا نہیں بھانپتی۔ اور دوسری طرف آ جائیں، جس نے اوور ایٹنگ کی، بسیار خوری کی، وہ 2 مہینے میں 4 کلو گرام کی، تو پتا چلا پہلی چیز بسیار خوری سے چربی بڑھتی ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے تو مزے آج کل ہوئے ہیں، سلمنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جی، موٹاپا بڑھ گیا ہے۔ کیوں بڑھ گیا ہے، کبھی سوچا؟ اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے آپ کی دیسی مرغی اوور ایٹنگ نہیں کرتی، آپ کو کوئی دیسی مرغی آپ کو اس کے اوپر چربی زیادہ نہیں ملے گی، فیٹ زیادہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک چستی نظر آئے گی، اور آپ اب شیور مرغی کو لیں، اس سے چست بنائے، بنے گی؟ بھاگے گی؟ وہ کہے گی نہیں مجھے سونے دو۔ کھانا اور سونا 2 ہی کام اس کے ہوتے ہیں، بس ہر وقت سوئی رہتی ہے جدھر بیٹھی ہے، بول بھی نہیں سکتی۔ دیسی مرغ تو اذانیں دیتے ہیں، کبھی شیور کو بھی اذانیں دیتے ہوئے سنا ہے؟ پتہ چلا اوور ایٹنگ کے بعد اذانیں ختم ہو جاتی ہیں، عبادت چلی جاتی ہے۔ دیسی مرغ کی اذان نے بتا دیا اذانیں عبادتیں وہی کرتے ہیں جن کے اندر فاقے والی کشش والی بات موجود ہوتی ہے، اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سستی بھی آتی ہے اور عبادت بھی ان کے دل نہیں لگا کرتے۔ تو چربی کا بڑھنا، موٹاپے کا بڑھنا، سستی کا بڑھنا، نیند کا زیادہ آنا، یہ علامت کس بات کی ہے؟ بسیار خوری، اوور ایٹنگ۔ اس کا مطلب اس بندے نے فاقہ نہیں کیا روزہ رکھ کے بھی۔ فاقہ کرے نا تو فاقے والے بندے کو نیند زیادہ نہیں آتی، پھر بندہ کہتا 20 بھی تراویحیں تھوڑی ہیں یار، تھوڑی اور بھی ہوتی، کیونکہ نیند جو نہیں آنی۔ ادھر ہمارا حال یہ ہے رمضان میں اسپیشلی، بڑی توجہ سے یہ بات سننا۔ اب باقی پورا سال جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا ہماری، وہ اذان بھی کچھ وقت سے دیر سے دی جاتی ہے، پھر جماعت بھی اکثر 15-20 منٹ بعد ہوتی ہے، لیکن رمضان میں لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے جی روزہ رکھتے ہی اگلے 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا اوور ایٹنگ ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ سو جائیں گے، پھر آ نہیں سکیں گے، نیند کا غلبہ ہو جائے گا۔ پھر رمضان میں ہر مقتدی کے چاہتا ہے کہ مولوی صاحب، امام صاحب ذرا چھوٹی سی سورت پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، چوتھی نہ پڑھیں۔ اب علماء کی عادت ہوتی ہے تھوڑا صبح کی نماز میں لمبی قرات کرنا، تو پھر لوگ آتے ہی نہیں، اکتا جاتے ہیں، اور اگر کوئی شارٹ سی قرات کرے کہتے ہیں اے مولوی چنگا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قرآن سننا اچھا نہیں لگ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ طبیعت میں سستی آ چکی ہے، کاہلی آ چکی ہے۔ یہ مزاج لوگوں بتا رہے ہیں کہ ہم نے فاقہ اختیار نہیں کیا، تو جو فاقہ کش بنا نہیں، روح محمد اس میں ڈلی نہیں۔ اقبال نے یہ راز بتایا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب میں ملا کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو دوستان محترم، میں اس بات پہ کنسنٹریٹ کرواؤں گا آپ کو کہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ، اور اللہ کی ذات چاہتی ہے بندے تو جو نارمل کھاتا پیتا ہے اس کو بھی کم کر دے، فاقے کے اثرات وجود میں محسوس ہوں، اور رمضان کے بعد پتہ چلے بندے سے کو دیکھ کر بھی واقعی یہ فاقہ کر کے آیا ہے۔